اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے مسائل چل رہے تھے، انشاءاللہ آج آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں روزہ چھوڑنے کی شرعی اجازت موجود ہے۔ یعنی ماہ رمضان میں یہ لوگ اگر روزہ چھوڑیں گے تو بالکل بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ 8 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 حیض و نفاس، نمبر 2 سفر، نمبر 3 حمل اور بچے کو دودھ پلانا، نمبر 4 بیماری، نمبر 5 بڑھاپا، نمبر 6 ہلاکت کا صحیح خوف، نمبر 7 اقرا اور نمبر 8 جہاد۔ حیض و نفاس کی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے حیض آ گیا تو بھی روزہ چھوڑنے کے لیے یہ عذر بنے گا۔ نمبر 2 سفر۔ یہاں سفر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے 57.5 میل یا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو، یا اتنی دور آ کر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہو تو وہ شرعی مسافر ہے۔ لہذا یاد رکھا جائے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر اسے سحری دوران سفر ملی ہو۔ لہذا اگر وہ سحری اپنے گھر سے کرنے کے بعد پھر مسافر ہوا تو یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے حمل اور دودھ پلانا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اپنی یا بچے کی ہلاکت کا خوف ہو یا بیماری کا خوف ہو تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیماری۔ بیماری میں بھی آپ 3 طریقوں سے اس کا غالب گمان ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا آپ کا سابقہ تجربہ ہو کہ پہلے بھی روزہ رکھا تھا اور مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، یا موجودہ مشاہدہ ہو کہ ابھی روزہ رکھا اور مرض میں اضافہ ہو گیا تو بھی انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے ہلاکت کا صحیح خوف۔ یعنی انسان کو معلوم ہو کہ بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت میں برداشت نہیں کر سکوں گا اور ہلاک ہو جاؤں گا تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بڑھاپا۔ یعنی اتنا بڑھاپا ہو کہ جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ جسم میں بالکل بھی جان نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کے لیے جسم میں طاقت نہ ہو، تو ایسا شخص بھی جو شیخ فانی ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آئندہ زندگی میں کبھی اتنی طاقت ہو گئی کہ روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھنا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر آئندہ زندگی میں بھی جسم میں اتنی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دینا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہم فدیہ کے مسائل میں عرض کر دیں گے کہ کتنا فدیہ ہے۔ اس کے بعد اقرا، یعنی اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پر کہا کہ روزہ مت رکھو اور آپ کو غالب یقین ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مار پیٹ کرے گا شدید قسم کی یا جان سے مار دے گا تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جہاد، یعنی اگر مجاہد کو یہ معلوم ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد مجھ میں کمزوری یا ضعف پیدا ہوگا اور میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا تو ایسی صورت میں بھی مجاہد روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ 8 صورتیں تھیں کہ جن صورتوں میں شریعت ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بعد میں اس کی قضا نہ کی جائے، یعنی مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ جب ان پر سے یہ آزار منقطع ہو جائیں تو اس کے بعد ان روزوں کی انہیں قضا کرنی پڑے گی۔